آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ انہیں ایک ایسے ملک کی خدمت کرنے پر فخر ہے جو پختہ عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ جناب نریندر مودی دلی کے پرگتی میدان میں پہلے قومی تربیتی کنکلیو کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ سرکار نے کہا ہے کہ کچھ بھارتی طلباء کو واپس بھیجنے کا سلسلہ روکنے کے کینیڈا سرکار کے فیصلے میں بھارت کی کوششیں مفید ثابت ہوئی ہیں۔ G20 کے ترقیاتی وزیروں کی میٹنگ وارانسی میں ہو رہی ہے۔ شدید سمندری طوفان بپرجوائے بحیرہ عرب میں انتہائی شدید سمندری طوفان کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اور ٹینس میں آج فرینچ اوپن کے مردوں کے سنگلز فائنل میں نوواک جوکووچ کا مقابلہ کیسپر روڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انہیں ایک ایسے ملک کی خدمت کرنے پر فخر ہے جو پختہ عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ #9 Years of India First کے ساتھ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ کثیر ملکی پلیٹ فارم سے لے کر آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا تک ہر کامیابی اور کوشش بھارتی عوام کی طاقت، قوت اور ان کے جذبے کی عکاسی کرتی ہے۔ جناب مودی کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب بی جے پی مودی سرکار کے 9 سال پورے ہونے کے موقع پر بڑے عوامی رابطے کی مہم کے تحت پورے ملک میں پروگرام منعقد کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے ملک مقدم کے موقف اور قومی سلامتی کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی سرکار کے بارے میں ایک مضمون بھی شیئر کیا ہے۔ جناب مودی نے مائی گو پر بھیجے گئے مضامین بھی شیئر کیے ہیں جن میں ان کی سرکار کی ملک مقدم اور خارجہ پالیسی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ادھر وزیراعظم نریندر مودی نئی دلی کے پرگتی میدان میں واقع بین الاقوامی نمائش اور کنونشن سینٹر میں آج اپنی نوعیت کے پہلے قومی تربیتی کنکلیو کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ اس کا مقصد ملک بھر میں سول سرونٹس کے لیے تربیت کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنا ہے۔ اس کنکلیو کا انعقاد صلاحیت سازی سے متعلق کمیشن کر رہا ہے۔ مرکزی تربیتی اداروں، ریاستی انتظامیہ کے تربیتی اداروں، علاقائی اور زونل تربیتی اداروں اور تحقیقی اداروں سمیت مختلف تربیتی اداروں کے 1500 سے زیادہ نمائندے کنکلیو میں حصہ لے رہے ہیں۔ مرکزی سرکار کے محکموں کے سول سرونٹس، ریاستی سرکاروں اور بلدیاتی اداروں نیز پرائیویٹ سیکٹر کے ماہرین اس کنکلیو میں ہونے والے غور و خوض میں حصہ لیں گے۔ سرکار نے کہا ہے کہ کینیڈا میں کچھ بھارتی طلباء کو وطن واپس بھیجنے کا سلسلہ روکنے کے کینیڈا سرکار کے فیصلے میں بھارت کی لگاتار کوششوں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ بھارت ان طلباء کا معاملہ اٹھاتا رہا ہے جنہیں کینیڈا کے حکام کو مبینہ طور پر ہیرا پھیری کے ذریعے حاصل کیے گئے داخلے سے متعلق مراسلے پیش کرنے کی پاداش میں وطن واپس بھیجنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق ان طلباء کی اصل تعداد 700 سے کافی کم ہے جیسا کہ میڈیا میں بتایا جا رہا ہے۔ ذرائع نے کہا کہ ان میں سے بیشتر طلباء 2017 اور 2019 کے درمیان کینیڈا گئے تھے اور اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ان میں سے کچھ طلباء نے وہاں کام کرنے سے متعلق پرمٹ حاصل کر لیا تھا۔ ذرائع کے مطابق کینیڈا کے حکام سے بار بار یہ کہا گیا کہ وہ منصفانہ رول ادا کریں اور انسانی ہمدردی کا رویہ اختیار کریں کیونکہ اس میں طلباء کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کے بعد سے کینیڈا کی مختلف سیاسی پارٹیوں کے ارکان پارلیمنٹ طلباء کی حمایت میں اظہار خیال کرتے رہے ہیں۔ کینیڈا کے امیگریشن محکمے کے وزیر نے اشارہ دیا ہے کہ کینیڈا بین الاقوامی طلباء کے لیے کوئی حل تلاش کرنے کی خاطر سرگرمی کے ساتھ کام کر رہا ہے جنہیں غیر یقینی کی کیفیت کا سامنا ہے۔
ادھر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے یہ اعتراف کیا ہے کہ طلباء کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کی ضرورت ہے۔ کچھ طلباء کو وطن واپس بھیجنے کے احکامات پر روک لگائے جانے سے متعلق نوٹس موصول ہوئے ہیں اور طلباء نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج چنئی میں بی جے پی کی تمل ناڈو شاخ کے رہنماؤں اور ریاست کے دیگر سرکردہ لیڈروں سے ملاقات کی۔ وہ پارٹی ورکروں سے بھی خطاب کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جناب امت شاہ ایک خصوصی پرواز کے ذریعے ویلور جائیں گے۔ وزیر موصوف وہاں ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے اور بی جے پی سرکار کے 9 سال کے دور حکومت کی کامیابیوں کو اجاگر کریں گے۔ وزیر داخلہ بعد میں وشاکھاپٹنم روانہ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے وہاں پہنچنے پر ماہی پروری اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن، سابق مرکزی وزیروں اور بی جے پی کی تمل ناڈو شاخ کے رہنماؤں نے جناب امت شاہ کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف اور بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے ڈائریکٹر جنرل صاحبان کے درمیان سرحدی تال میل سے متعلق 53ویں کانفرنس آج سے نئی دلی میں ہو رہی ہے اور یہ اس مہینے کی 14 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اس میں بھارتی وفد کی قیادت بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل سوجائے لال تھاؤسین کر رہے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کے وفد کی سربراہی میجر جنرل نجم الحسن کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس سرحد سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کرنے اور دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز کے درمیان بہتر تال میل پیدا کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی پچھلی کانفرنس گزشتہ سال ڈھاکہ میں ہوئی تھی۔ شدید سمندری طوفان بپرجوائے مشرقی وسطی بحیرہ عرب میں انتہائی شدید سمندری طوفان کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ کے مطابق یہ سمندری طوفان گزشتہ 6 گھنٹے کے دوران 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شمال مغرب کی سمت بڑھ گیا ہے۔ فی الحال یہ ممبئی کے لگ بھگ 560 کلومیٹر مغرب میں مرکوز ہے۔ یہ مقام پوربندر کے 460 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ امکان ہے کہ سمندری طوفان 14 جون کی صبح تک قریب شمال کی سمت بڑھے گا۔ اس کے بعد یہ انتہائی سمندری طوفان کی شکل میں 15 جون کو دن میں مانڈوی اور کراچی کے درمیان پاکستان سے متصل کچھ اور سوراشٹر کو پار کر لے گا۔ موسمیات محکمے کے مطابق سمندری طوفان کے زیر اثر کرناٹک، گوا اور مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ ان ریاستوں میں ماہی گیروں سے کہا گیا ہے کہ وہ سمندر میں نہ جائیں۔ فرینچ اوپن ٹینس میں آج مردوں کے سنگلز فائنل میں تیسرے نمبر کے کھلاڑی سربیا کے نوواک جوکووچ کا مقابلہ چوتھے نمبر کے کھلاڑی ناروے کے کیسپر روڈ سے ہوگا۔ جوکووچ مردوں کے زمرے میں ریکارڈ 23واں گرانڈ سلام سنگلز ٹائٹل کا اعزاز حاصل کرنے سے صرف ایک قدم دور رہ گئے ہیں۔ اس طرح وہ فائنل میں تاریخ ساز کارنامہ انجام دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ادھر خواتین سنگلز کا ٹائٹل پولینڈ کی ایگا شویتیک نے جیتا ہے۔ انہوں نے فائنل میں غیر معروف کھلاڑی چیک جمہوریہ کی کیرولینا موکووا کو ہرایا۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انہیں ایک ایسے ملک کی خدمت کرنے پر فخر ہے جو پختہ عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ جناب نریندر مودی دلی کے پرگتی میدان میں پہلے قومی تربیتی کنکلیو کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ سرکار نے کہا ہے کہ کچھ بھارتی طلباء کو واپس بھیجنے کا سلسلہ روکنے کے کینیڈا سرکار کے فیصلے میں بھارت کی لگاتار کوششیں مفید ثابت ہوئی ہیں۔ G20 کے ترقیاتی وزیروں کی میٹنگ وارانسی میں ہو رہی ہے۔ شدید سمندری طوفان بپرجوائے بحیرہ عرب میں انتہائی شدید طوفان کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔